خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس وقت ہم ایونجلسٹ بھائی یاسر منظور صاحب کے گھر موجود ہیں. یاسر صاحب مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. جی جناب سلام. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دبئی سے تشریف لائے ہیں لاہور میں جناب ایونجلسٹ عاشر اقبال صاحب. عاشر نوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، خداوند کا شکر ہے، میں بالکل خیریت سے ہوں. اور سننے والی تمام جو ہے ناظرین کو بھی میری طرف سے پیار بھرا سلام. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایونجلسٹ پاسٹر منشاد خوشی صاحب. ان کا تعلق لاہور سے ہے. جی مسیح میں آپ سب کو سلام. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا اور ہمیں لائک کرنے کا. تو سامعین و ناظرین، اصل میں یہاں پر ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ عاشر صاحب دبئی سے اپنے شہر گوجرا میں آئے ہیں شادی کرنے کے لیے. ان کی شادی ہو گئی ہے اور ہم بہت بہت مبارکباد ان کو پیش کرتے ہیں. اور ہماری یہ چاہت تھی کہ ہم ان کو ان پرسن دیکھ سکیں، ان سے مل سکیں. تو بھائی ہم ویلکم کہتے ہیں آپ کو یہاں پہ، اور آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. جی، آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. تو چونکہ ہم لوگ فیس بک پر دفاع ایمان میں ڈیفینڈ کرتے ہیں مسیحیت کو، مسیحی فیتھ کو، تو ہم چاہیں گے کہ کچھ اعتراضات جو ہمارے مسلمان بہن بھائی کرتے ہیں یا جو بدعتی فرقے ہیں ان کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا ہم جواب دیں. تو میں سب سے پہلے ایک اعتراض ایونجلسٹ بھائی عاشر نوید صاحب کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ اس کا جواب دیں. عاشر بھائی، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یوحنا اصطباغی نے یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا اور روح فاختہ کی مانند یسوع مسیح پر آ کر ٹھہر گیا، جس سے یوحنا کو یہ پتہ چلا کہ آنے والا جو مسیح ہے جس نے اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دینی تھی وہ یہی ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب یوحنا قید میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنے شاگردوں میں سے کچھ کو بھیجتا ہے یسوع مسیح کے پاس کہ اس سے پوچھے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. تو اس سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ اعتراض اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر پہلے تصدیق ہو گئی تھی، یوحنا کو پتہ چل گیا تھا کہ یہی مسیح ہے، تو بعد میں اس نے جیل سے کیوں اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ تصدیق کرو کہ آنے والا یہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ یا تو لکھاری نے واقعات کو آگے پیچھے کر دیا ہے، جیل والا واقعہ پہلے تھا اور بپتسمے والا بعد میں تھا، یا پھر بائبل جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کہاں جہاں مرضی کوئی بھی بات شروع ہو جاتی ہے. تو اس اعتراض کا کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ زارق بھائی. بات یہ ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے. آمین. جو بھی لکھا گیا ہے خداوند کا کلام ہم تک پہنچا ہے وہ روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی بھی جو ہے رد و بدل نہیں ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. کیونکہ جو بھی خداوند کا کلام جو ہے ہمارے پاس پہنچا ہے اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ بالکل روح کی ہدایت سے لکھی گئی ہیں. اور کیونکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی بڑھائے یا اس میں سے گھٹائے تو اس کے بارے میں آگے آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ اس کو کیا سزا دی جائے گی. ایسے ہی ہے. اور جو اعتراضات ہیں یہ بھائیوں نے جو کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیا ہے. باقی اس میں جو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جب اس کو جیل میں ڈالا گیا یوحنا اصطباغی کو، تو آلریڈی خداوند کے پاک کلام میں جو ہے یہ پیشن گوئی مرقوم ہے، لکھی ہے. یہ سایہ کی جو کتاب ہے جو اس کا صحیفہ ہے اس میں لکھا ہے 61 باب میں، اگر آپ نکالیں تو اس میں لکھا ہوا ہے مسیح کی بابت جو پیشن گوئی ہے کہ وہ اسیروں کو جو ہے جو قید میں ہے ان کو کیا کرے گا؟ رہائی دے گا. تو یہی بات جو ہے مقدس یوحنا جو ہے ان کو پتہ ہے کہ مسیح کی بابت جو ہے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے. جب وہ جسمانی قید میں ہے، جب اس کو قید میں ڈال دیا گیا ہے تو آلریڈی وہ جو ہے خدا کا نبی ہے، اس کو پتہ ہے کہ آلریڈی جو ہے مسیح کے بارے میں
جسے میں نے جو ہے بپتسمہ دیا ہے، اور اب اس کو جو سزا دی گئی اور جیل میں ڈال دیا گیا، تو اب آلریڈی وہ اس بارے میں جانتا تھا، پیشن گوئی کے بارے میں مسیح کی بابت لکھا ہے، اگر مسیح آ گیا تو ضرور ہے کہ وہ قیدیوں کو رہائی دے، کیونکہ وہ جسمانی قید میں ہے۔ تو جب کسی انسان کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس کے اوپر جو ہے سزا دی جائے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح میں جو ہے بچ جاؤں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مسیح جو ہے آگے ہیں، تو اب وہ قید میں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں رہائی جو ہے نا پا جاؤں، کیونکہ مسیح مجھے جو ہے وہ رہائی دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی بابت لکھا ہے کہ وہ قیدیوں کو رہائی دے گا۔ جو بات وہ کر رہا ہے وہ 61 باب میں یسایہ کے صحیفہ میں لکھی ہوئی ہے۔ جی جی تو وہاں پہ جو بات کی گئی ہے مسیح کی بابت، وہ ہے گناہ کی قید، بالکل وہ ہے گناہ کی قید سے رہائی دے گا۔ تو آلریڈی مسیح یسوع نے جو ہے وہ گناہ کی قید سے جو ہے لوگوں کو رہائی دی، ہمارا ایمان ہے اس بات پر۔ مگر جو مقدس یوحنا ہے وہ جسمانی اس کو جو ہے اپنے اوپر اطلاق جو کر رہے ہیں کہ مجھے قید سے رہائی دے گا مسیح، وہ ہے جسمانی قید کی طرف، وہ انہوں نے اپنی مطلب سوچ میں کہ وہ جسمانی قید سے رہائی دے گا، مگر وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جو یسایہ میں لکھا ہوا ہے مسیح کی بابت، وہ ہے گناہ کی قید سے رہائی۔ جی تو جو بات خداوند یسوع المسیح نے بعد میں جو اب شاگردوں نے آ کے پوچھا ہے کہ یوحنا نے ایسے ایسے بولا ہے، تو مسیح نے جو بات کی ہے وہ کہ جا کے اس کو یہ بتاؤ کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ جو ہے کلام مقدس میں لکھا ہمیں ملتا ہے۔ بالکل تو یہ بھی جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یسایہ کے صحیفہ میں اس کے 35 باب میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہاں پہ یہ باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں مسیح کی بابت، کہ وہ لنگڑوں کو جو ہے وہ ٹانگیں دے گا، اندھے دیکھیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہے مسیح نے انہی شاگردوں کو جو یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ آنے والا واقعی تو ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے بتا دی تھیں۔ تو بیسیکلی وہاں پہ جو یوحنا ہے وہ جسمانی قید کی طرف میں سوچ رہا ہے، مگر وہاں پہ جو اس نے جو مطلب یسایہ کے صحیفے کو کوڈ کر کے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسیح یہ جو ہے رہائی دے گا، تو وہ ہے گناہ کی قید، تو اسی لیے وہ ڈاؤٹ میں ہے۔ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ۔ جی، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ جو اناجیل اربع میں واقعات کی ترتیب ہے وہ بالکل درست ہے، یعنی پہلے بپتسمہ ہوا، پہلے روح فاختہ کے مانند یسوع مسیح پہ ٹھہرا، یوحنا کو کنفرم ہو گیا کہ آنے والا مسیح جو اپنے لوگوں کو گناہوں سے آزادی دے گا وہ یہی ہے۔ اب قید میں جب وہ تھا تو اس لیے پوچھتا ہے کہ اس کی رہائی ہو جائے، لیکن پیچھے جو ریفرنس ہے وہ بیسیکلی گناہوں سے رہائی کی آیت ہے، جی پیشن گوئی ہے۔ گناہوں سے قید، جی بالکل، اس میں سے رہائی دے گا۔ یعنی واقعات کی ترتیب بالکل ٹھیک ہے، اور یوحنا کو پتا تھا کہ یہی مسیح ہے، وہ صرف اس لیے مسیح کے پاس اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے کہ اگر وہ مسیح ہے تو میری اب تک رہائی کیوں نہیں ہوئی، تاکہ وہ مجھے رہائی دلائے۔ تو بیسیکلی جو مسیح نے جواب دیا تھا کہ اسے کہہ دو جا کے کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، یعنی جو گناہوں سے آزادی ہے وہ تو جب صلیب کا کام ہوگا، جب کفارہ ادا ہوگا، اس کے بعد سے جو لوگ ایمان رکھیں گے ان کی آزادی ہوگی۔ ابھی یسوع مسیح نے جب اس کو یہ کہا کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح آ گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو بہت اچھے سے آپ نے جواب دیا عاشر بھائی۔ اب میں یاسر منظور صاحب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ یہ بتائیں۔ پہلے اس میں ایک بات ایڈ کر لیں، جی جی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ واقعات کی ترتیب، جی جی تو جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اس وقت ان کی عمر 30 برس تھی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے 3 سال خدمت کے گزارے، اس کے بعد انہوں نے مصلوبیت ہوئی، یعنی کہ وہ صلیب پر انہوں نے اپنی جان دی بطور کفارہ، اور اس کے بعد پھر وہ آسمان پہ چلے گئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے نا، یوحنا جب قید میں ہے تو قید کے دوران ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس ہے جو وہ اس کا سر قلم کر دیتا اپنی بیوی کی ڈیمانڈ پہ، تو یہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا 3را سال ہوگا، کیونکہ اس سے کچھ 6 ماہ پہلے یا سال پہلے اس کا سر قلم کیا گیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ ترتیب یہی بنتی ہے کہ بپتسمہ تو پھر 2 سال پہلے ہے، اور یہ 2 سال بعد کا واقعہ ہے۔ جی ابھی آپ سوال اپنا کریں۔
جی بالکل ٹھیک ہے سر. آپ سے کوشچن یہی ہے بیسیکلی ہم جو اعتراضات مسیحی ایمان پر کیے جاتے ہیں ان کے جوابات دے رہے ہیں. تو اعتراض کرتے ہیں مسلمان بھائی کہ یوسف جو مقدسہ مریم کا شوہر تھا، جب اس کی منگنی مقدسہ مریم کے ساتھ ہوئی تھی اس وقت یوسف کی عمر 90 سال تھی اور مقدسہ مریم کی عمر 12-13 سال کی تھی. اچھا، یہ اعتراض وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ایک بڈھے کی ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی. تو کیا بائبل مقدس میں کسی طرح سے کیلکولیشن نکال کے یہ عمریں تعین کی جا سکتی ہیں، اور کیا ہسٹری میں ایسا کچھ ملتا ہے؟ جی نہیں، بالکل ایسا تو کہیں بھی نہیں ملتا. آپ بائبل مقدس کے جو اس کو پڑھتے ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ وہاں پر صاف لکھا ہے کہ یوسف کو جب متی کے انجیل کے پہلے باب میں فرشتہ اس کو خواب میں ملتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آ، تو وہ لے آتا ہے. اس کے بعد مقدس مریم بھی اس کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے کہ جب وہ سفر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جب ولادت ہونی تھی تو مقدس مریم اور یوسف کا جو شہر تھا وہ تھا گلیل. جی کچھ کہہ رہے؟ اچھا، ان کا شہر تھا گلیل، اور گلیل سے وہ گئے ہیں یہودیہ میں، یعنی کہ بیت لحم میں ولادت ہوئی خداوند مسیح کی. تو اس وقت تو سواری کا کوئی زیادہ آج کی طرح بالکل سہولتیں نہیں تھی، سفر تھا جو وہ آسان نہیں تھا. اور اس کا اگر آپ دیکھیں تو 90 سے 100 میل بنتا ہے سفر، یعنی کہ اس کے اگر آپ کلومیٹر میں اس کو کاؤنٹ کریں تو یہ تقریباً کوئی 130-135 بھی بن جائے گا کلومیٹر، یا میں بھی اس سے زیادہ. اچھا، تو اتنا لمبا سفر ہے، تو اگر ایک 90 سال کا بزرگ ہے تو وہ نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں پھر جب ہیرودیس سے بچوں کا قتل کروا رہا تھا 2 سال سے نیچے، اس وقت پھر وہ مصر کو بھی جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، پھر وہ بڑائی کا کام کرتا ہے. تو یہ ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جو ان کو یہ ثابت کرے کہ وہ ایک ضعیف تھا، 90 سال کا بزرگ تھا، اور مقدس مریم چھوٹی عمر کی تھی. مقدس مریم بھی بالغ تھی، اسی لیے اس کی بیوی لکھا گیا، اور یوسف ہے جو وہ خداوند مسیح کی ولادت سے اینڈ تک وہ ہمیں اس کے ساتھ بالکل بھاگ دوڑ کرتے ہوئے چلتے نظر آتے ہیں. تو یہ تو بالکل مطلب اگر 90 سال کا ہوتا تو جی اتنا جب وہ سفر 12 سال کا ہوتا اس سے پہلے ہی ہو جاتی. ہاں جی جی بہت زبردست جواب دیا آپ نے یاسر بھائی، گاڈ بلیس یو. اور جی یاسر بھائی، آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے مجھ سے؟ جی سارق بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آئی تھنک تموتھیوس کے خط میں لکھا ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ آدم نے فریب کھایا. آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں گر گئی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس پہ بھی کافی اعتراضات کیے جاتے ہیں. جی یہ اصل میں ہمارے اکلوتے ہیں جناب حکیم عمران ثاقب صاحب، وہ یہ آئے دن عجیب قسم کے شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں. انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ تیموتھیوس میں لکھا ہے، یعنی پولس کے مطابق یہ ہے کہ آدم نے گناہ نہیں کیا یا اس نے فریب کھا کے گناہ نہیں کیا، بلکہ صرف اما ہوا نے فریب کھا کر گناہ کیا، جیسا کہ تیموتھیوس میں لکھا ہے کہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی. تو بیسیکلی حکیم صاحب ان کی جو اپنی کتابیں ہیں ان کو بھی چیک نہیں کرتے، بس ایک تعصبانہ انداز میں بائبل کو پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بس اعتراض مجھے نظر آ جائے میں فوراً پوسٹ کر دوں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 3399 یعنی 3399 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر
اما ہوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی. حکیم صاحب، یہ جو آپ کی حدیث ہے یہ بائبل کو آپ کی رہنمائی کے لیے سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو نہیں مانتے، لیکن چونکہ آپ کی کتاب ہے تو آپ کو اس سے تصدیق ہو جانی چاہیے کہ یہ فریب بیسیکلی ہے کیا. دیکھیں، جو آیت تیموتھیوس میں لکھی ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آدم نے فریب نہیں کھایا تو کس سے نہیں کھایا؟ ابلیس سے فریب نہیں کھایا، یا سانپ سے اس نے فریب نہیں کھایا. کیونکہ ہاں، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ممکنہ بات ہو سکتی ہے کہ سانپ پہلے آدم کے پاس گیا ہو اور اس کو بہکانے کی کوشش کی ہے، لیکن سانپ کی طرف سے اس نے فریب نہیں کھایا آدم نے. تو پھر اس نے کوشش کی ہوگی اما ہوا کو بہکانے کی، اور اس کی کوشش کامیاب ہوئی. اس نے اما ہوا کو بہکایا، اس کو وہ پھل پسند آیا، اس کی آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوا، اس نے کھا لیا. اور پھر اس کی بیوی نے آدم کو کہا کہ یہ پھل کھا لے، اور یہ آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، کھانے کے لیے اچھا ہے. تو پھر اپنی بیوی کی بات مان کے اس نے اس پھل کو کھایا. ابلیس سے ڈائریکٹ اس نے فریب نہیں کھایا آدم نے. یہاں پہ تیموتھیوس میں یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں پولس ہی کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، تو وہ ایک آدمی کون ہے؟ وہ آدم ہے. تیموتھیوس میں جو پولس بات کر رہا ہے فریب کھا کر گناہ میں پڑنے کی، وہ ڈائریکٹ کس سے فریب کھایا یہ بات ہو رہی ہے. یعنی اما ہوا نے پہلے اس سے فریب کھایا اور پھر بیوی کی باتوں میں آگے، کیونکہ خدا نے اس کو مددگار کے طور پر دی تھی، اور جب خدا اس کو بنا کے لے کے آتا ہے آدم کے پاس تو اسے دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہو، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، تو لہٰذا یہ جو بھی کہے گی وہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس سے اس کو پیار تھا ایک. ٹھیک ہے، تو یہ جو تیموتھیوس کی آیت ہے اس کا یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آدم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. آدم نے فریب نہیں کھایا، دھوکہ نہیں کھایا ابلیس سے، بلکہ عورت بہک گئی ہے ابلیس کی طرف سے، یہ مطلب ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، پاسٹر منشاد صاحب، تو ہم ان سے بھی چلیں. ابھی میرا خیال ہے سو رہے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور اس فیلوشپ کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہم مختلف شہروں سے لاہور کے اندر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے لائیو سیشن کر کے کچھ 2-3 اعتراضات پر بات کی ہے. تو یاسر صاحب کچھ اور بات آپ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں دیکھنے والوں کو تھینک یو بولنا چاہتا ہوں. ہمارے علیشہ بھائی دیکھ رہے ہیں، فضل کے متحد، اور دیگر جو ہمارے مسلم دوست بھی واچ کر رہے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ جی. اور میری طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے عاشر بھائی آپ کو شادی کی بہت بہت مبارکباد. جی اور ویسے میں آپ کو یہ کہنے والا تھا کہ آپ کو بہت افسوس ہوا ہے کہ آپ کی شادی ہو کہ آپ بلی کا بکرا بن گئے ہیں. تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس نا یہاں پر ایک بھائی ہیں علیشہ فیض عالم صاحب، یہ اپنی وائف سے انتہائی تنگ ہیں اور دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ شادی نہ کروائیں. تو نہیں، مجھے بہت خوشی کہ آپ کی شادی ہوئی، اور خداوند آپ کی جوڑی ہمیشہ بنائی رکھے. جی تو حرف آخر کے طور پر آپ کچھ کہیں تاکہ ہم اینڈ کریں. جی تھینک یو سو مچ علیشہ بھائی اور فضل کے متحد اور باقی جتنے بھی جو ہے ہمیں واچ کر رہے ہیں ان سب کے لیے بھی میں جو ہے تھینک یو بولتا ہوں. اور باقی جو ہے یاسر بھائی، زارق بھائی، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم سب نے مل کے جو ہے رفاقت کی، اچھا ٹائم سپینڈ کیا. اور ہمارے جو بھائی منشاد صاحب ہیں وہ بھی اٹھ گئے، تو ابھی جو ہے ہم ان کو دیں گے ٹائم تھوڑا کہ وہ بھی جو ہے اظہار خیال پیش کریں. خداوند کے پاک نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب کا واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو، ہماری ٹیم کو بہت زیادہ برکت دے. آمین. آمین. بہت شکریہ سامعین و ناظرین.
تو یہیں پہ ہم اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. ہماری ٹیم کے لیے آپ دعا کریں. عاشر بھائی کو مبارک شادی کی مبارکباد دے رہے ہیں فضل کے متحد. جی 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 تھینک یو سو مچ بھائی. ہاں جی. ویسے چہرے سے آپ خوش نہیں لگ رہے شادی کے ابھی خوش ہوئے ہیں. خوشی یاد چلے بہت شکریہ جی. زرق صاحب خوش نے تسی ہمیں کہہ گیا کہ انہوں نے پریشان نہ کرو. اچھا جی اچھا یہ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. کچھ کیوں کہنا چاہیں گے؟ یار تو گل کر رہی ہے دوجا نو بھی کرن دینا. جی جی اچھا میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکیم صاحب ہے نا جو حکیم عمران ثاقب صاحب تو ان کی بڑی دلچسپی ہے کہ وہ بائبل مقدس میں بہت زیادہ بے جائی تنقید اس پہ کرتے رہتے ہیں. بائبل کو بھائی آپ پڑھیں بغیر تعصب کے اور بغیر کسی ایسی بات کے کہ آپ بے جائی تنقید آپ نے کرنی ہے. اس سے تعصب کے خول سے آپ نکلیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ خدا کا کلام ہے جو وہ برکت کا سبب بنے گا. تو تنقید کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, سوال کرنا بھی بری بات نہیں ہے, اور اس سے ہم مسیحی بالکل پریشان نہیں ہوتے. آپ جتنے مرضی سوال کریں لیکن ان کا کوئی سر پاؤں بھی ہونا چاہیے. ایسی فضول نہیں آپ نے جو مرضی منہ اٹھایا اور سوال رکھ دیا آگے. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے ایک اور بات منہ اٹھا کے نہیں سوال کرنے چاہیے. کوئی لاجیکل اس میں بات ہو, کوئی علمی بات ہو, وہ آپ کریں. ابھی یہ کوئی تراز کرنے والی چیز ہے کہ دیکھیں جی اگر یوحنا نے یہ سوال کیا تو بھائی وہ تو پیشن گوئی کے مطابق پوچھ رہا ہے اور وہ انسانی فطرت ہے, اس کی شکوک و شبہات بھی آ جاتے ہیں اور یہ اس کے انسان ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں بھئی آنے والا مسیح تو ہی ہے, کیونکہ میں تو پریشانی میں. اور جس طرح اشرف بھائی بیان کر رہے تھے نا کہ وہ جسمانی آزادی کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ گناہ سے آزادی کے لیے خداوند مسیح ہے. اور یہودی لوگ بھی اسی طریقے سے ہی سوچتے تھے, اس لیے وہ خداوند مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہ کر سکے. تو میرے بھائی آپ کو مشورہ ہے حکیم صاحب, ویسے آپ کے مسلم دوست بھی آپ سے, آپ کے جو اہل اسلام ہیں وہ بھی آپ سے تنگ ہیں, وہ بھی آپ کو حکیم پھکی کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہیں ہوا میں خارج ہو رہی ہے اور بدبو آ رہی ہے. تو بھائی آپ ایسے بدبو دار سوال نہ کریں, جو علمی بات ہے وہ بات کریں. جی زرق صاحب. اچھا یہ حکیم صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے تو ان پرسن تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو عزت دینی ہوتی ہے. اچھا یہ جب پوسٹ لگاتے ہیں تو اپنی پوسٹ کے اوپر مسیحیوں کو سائی لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی طنزیہ طور پر یہ لکھتے ہیں سائی, اور زیادہ کے لیے سائیاں لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیبیٹر ہیں میتھیو سلیمان صاحب اور شفیق صاحب سے بھی مکالمات کرتے رہتے ہیں, تو ان کو ایسی لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسیحی ہوتے ہیں جنہیں فیک آئی ڈیز بنائی ہوتی ہیں تو وہ بھی پھر اسی طرح کے القابات یوز کرتے ہیں. خیر ہم نہیں کرتے کیونکہ بد اخلاقی میں پھر وہ آ جاتا ہے. نہیں مسیحی نہیں اچھا کرتے, ایک بات میں مسیحی نہیں کہنا چاہوں کہتے, گا. مسلم ہی کہتے ہیں. وہ ان کو حکیم نہیں پھکی ہے جو ہم نہیں کہتے ہیں, ہاں جی وہ مسلمان ہی کہتے ہیں. اچھا جی اچھا آپ اچھا کنٹینیو کریں. نہیں وہ پھکی کی آپ بات کر رہے تھے, میں اس کو نہیں لا رہا بیچ میں. اچھا حکیم صاحب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید آپ کی الہامی کتاب ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جو الفاظ آپ یوز کرتے ہیں نا مسیحیوں کے لیے سائی, نہ وہ قرآن میں لکھا ہے, نہ عیسائی لفظ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی پولوسی لفظ لکھا ہوا ہے. پولوسیے آپ لوگ کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ پولوسیے اس سینس میں کہتے ہیں کہ ہم پولس کو فالو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ, لیکن جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا پالیسی تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ طنزیہ کہہ رہے ہیں. تو جو بائبل میں ہمارے لیے ٹائٹل ہے اور جو قرآن میں مسیحی لکھا ہوا ہے, ہمیں اس ٹائٹل سے آپ مخاطب کیا کریں, مسیحی کہا کریں. اگر کہیں پہ عیسائی لکھا ہے قرآن مجید میں تو آپ حوالہ دے کے رہنمائی کر سکتے ہیں. نہ قرآن میں عیسائی ہے, نہ سائی ہے, نہ پالیسی ہے, مسیحی لکھا ہوا ہے, کرسچین لکھا ہوا ہے, اس نام سے آپ ہمیں پکاریں. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی بات چیت کر لی ہے. ایک بات میں اور جی کرنا جی چاہ رہا ہوں حکیم صاحب کے تعلق سے ہی, پیچھے نا کافی زیادہ یہ پوسٹیں لگاتے رہے ہیں
کہ جو چوڑے ہیں نا اس میں یہ ذاتیں آ جاتی ہیں، اور خود بھی انہوں نے اس ذات میں کہا کہ جو کھوکھر ہیں وہ بھی چوڑے ہیں، اور ان کے اوپر آئی ڈی پہ لکھا ہوا تھا حکیم عمران ثاقب کھوکھر. تو پھر کسی نے نا وہی ہائی لائٹ کر کے بتا دیا کہ یہ دیکھیں جی، پھر آپ بھی چوڑے ہی ہیں، آپ بھی کھوکھر ہیں. تو بھائی اس طرح کے الفاظ ہیں جو وہ مناسب نہیں ہیں. آپ ایک علمی شخصیت اپنے آپ کو ثابت کریں، اس طرح کے جو گندے الفاظ ہیں وہ زیب نہیں دیتے ہیں. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان باتوں کو ڈسکس کروں، لیکن آپ کی حرکتیں ایسی ہیں کہ پھر جواب دینا پڑتا ہے. بہت شکریہ سامعین و ناظرین، خداوند آپ کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو.